کل تک ہم سے پیچھے تھے، آج ہم سے بہت آگے ہیں۔ 1980 میں چین کی فی کس آمدنی $200 تھی، ہماری فی کس آمدنی $300 تھی۔ آج چین کی فی کس آمدنی $16,000 ہے اور ہماری $1,600 ہے۔ اسی طرح کوریا، جنوبی کوریا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سب تک کل ہم سے پیچھے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اگر آگے نکل گئے ہیں تو کیا یہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، ہم سے زیادہ محنتی ہیں، ہم سے زیادہ دیانتدار ہیں؟ ان میں کیا خوبی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ ہر وہ خوبی جو ان کے اندر ہے وہ ہم میں بھی بھری ہوئی ہے، تو پھر ہمارا اور ان کا کیا فرق ہے؟ دیکھیے، میں آپ سب کو یہ اس لیے باتیں دہرا رہا ہوں کہ جب تک کسی مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور اگر تشخیص غلط ہے، آپ جو مرضی بڑے بڑے ڈاکٹروں سے نسخہ لکھائیں، اگر اس ڈاکٹر نے مرض ٹھیک نہیں تشخیص کیا تو اس کا نسخہ بھی بیکار ہے۔ ان تمام ملکوں نے جنہوں نے ترقی کی، انہوں نے امن کا راستہ اپنایا، سیاسی استحکام کا راستہ اپنایا، پالیسیوں کے 10 سال کے تسلسل کو یقینی بنایا اور مسلسل اصلاحات کے راستے پہ چلے۔ پاکستان نے مار کھائی ہے سیاسی عدم استحکام، انتشار اور اس کے نتیجے میں پالیسیوں کے عدم تسلسل سے۔ کل ہماری کابینہ کا جو اجلاس تھا 1 سال کا، اس میں میری جب باری آئی، میں نے اس میں کہا کہ میرا جو پلاننگ کا شعبہ ہے اس کی کہانی آپ اس ٹی وی کی اناؤنسمنٹ میں بند کر سکتے ہیں جو ہمارے بچپن میں ٹی وی کے اناؤنسر کا ایک بڑا پسندیدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی۔ دن میں 3-4 دفعہ آپ کو یہ سننے کو ملتا تھا، آئیے ناظرین اپنی نشریات کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ تو بار بار ڈسرپشن ہوتی تھی اور بار بار سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا تھا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ ہم نے ویژن 2010 بنایا، منقطع ہو گیا 1999 میں ماشاء اللہ سے۔ پھر 2013 میں سلسلہ وہیں سے شروع کیا، ویژن 2025 بنایا اور اس پر بڑی کامیابی سے ہم چل رہے تھے۔ 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپر نے کہا کہ پاکستان اگر اس رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا، اور ہمارا ہدف تھا کہ ہم 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے، تو وہ اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ آج 2025 آ گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں ہونا چاہیے تھا، ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم اس سے پیچھے چلے گئے۔ کیوں؟ کہ پاکستان کے چند ججز اور چند جنرلز نے اپنی بیگمات اور بچوں کے پیچھے لگ کر کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جنہوں نے اس ملک کو دوبارہ ڈیریل کر دیا اور ایک تجربہ نیا ڈال دیا اور ایک اپرنٹسشپ پروگرام شروع کیا۔ میں اکثر ان لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک اپنی گاڑی کا ڈرائیور رکھتے ہیں، کتنی پرکھ کرتے ہیں؟ یار گاڑی چلائی ہے، کتنے سال چلائی ہے؟ جب بس چلائی ہے، ویگن چلائی ہے، یا کار چلائی ہے، مینول چلائی ہے یا آٹومیٹک چلائی ہے؟ تو آپ کتنی جانچ پڑتال کر کے اپنے گاڑی کی چابی کبھی کسی ایسے اناڑی کو نہیں دیتے کہ جو یہ کہہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، میں بڑا دنیا جہان کا نیک آدمی ہوں، پر مجھے شوق بڑا گاڑی چلانے کا، گاڑی نہیں چلائی میں نے، مجھے گاڑی چلانے لیں دیں۔ آپ اس کو کبھی گاڑی کی چابی تو نہیں دیں گے۔ تو ہم نے ایک نیوکلیئر سٹیٹ کی چابی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی، اور جب آپ اناڑی کو گاڑی کی چابی دیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ تو کر سکتا ہے، گاڑی کو منزل پہ نہیں لے کے جا سکتا، اور آج وہ ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان اب ایک بار پھر دوبارہ اڑان پر ہے، اور میں آپ نوجوانوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں تھنک پازیٹیو، اینڈ سیکنڈلی اپنے پلے ایک بات باندھ لیجئے کہ جو ہمارے سامنے چیلنج ہے اس کا مقابلہ کوئی ایک شخص، کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ تنہا نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ایک متحد پاکستانی قوم نہیں بنیں گے تو ہم ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
آج کوئی ایسی آواز جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پہ ابھارتی ہے، کوئی ایسی آواز جو ہمیں محنت اور آگے بڑھنے کی بجائے انتشار کی طرف پکارتی ہے، وہ پاکستان کی دوست آواز نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے لیے دوست وہی ہو سکتا ہے جو ہمیں یکجہتی، اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دے، اور جو ہمیں سر پھینک کے اگلے 22 سالوں میں ایک سپرنٹ کی دوڑ کے اندر ملک کو 2047 تک دنیا کی 10 پہلی معیشتوں کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے ہمت بھی دے اور پلان بھی دے اور اس کا ویژن بھی ہو۔ اور آخری بات میں آپ کو، نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم مختلف نسل کے ہو سکتے ہیں، ہم مختلف زبان کے ہو سکتے ہیں، ہم مختلف سیاسی خیالات رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم میں سے ہر کوئی پہلے نمبر کا پاکستانی ہے۔ اگر ہم زبان، نسل، مذہب اور نظریات کی بنیاد پر اپنے سے کسی مخالف کو اپنے سے کم درجے کا پاکستانی سمجھیں گے تو ہم کبھی پاکستان کو آگے نہیں لے کر جا سکتے۔ ہمیں جس طرح یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنا نظریہ رکھیں، ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ دوسرے کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنا نظریہ رکھے، اور اپنا نظریہ رکھتے ہوئے دوسرا شخص اتنا ہی مسلمان یا اتنا ہی پاکستانی ہو سکتا ہے جتنا میں ہو سکتا ہوں۔ اور یہ مثال میں آپ کو اس کہانی سے سمجھانا چاہوں گا جو 4 نابیناؤں اور ہاتھی کی کہانی تھی۔ 4 نابیناؤں کو کہا گیا کہ جا کے ہاتھی کو چھوؤ اور بتاؤ ہاتھی کیسا جانور ہے۔ جس نے اس کے پیر کو چھوا اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایک کالم ہے، ایک ستون ہے۔ جس نے اس کے پیٹ کو چھوا اس نے کہا تم غلط کہتے ہو، ہاتھی تو ایک چٹان کی طرح کا جا پتھر ہے بہت بڑا۔ جس نے اس کے کان کو چھوا اس نے کہا تم دونوں غلط ہو، ہاتھی تو بڑا نرم و گداز سا جانور ہے۔ اور جس نے ہاتھی کی سونڈ کو چھوا اس نے کہا ہاتھی تو ایک سانپ کی طرح کا جانور ہے، تم تینوں ہی جھوٹ بولتے ہو۔ اب وہ تینوں سچ بول رہے تھے، لیکن ان کا سچ ان کے اپنے تجربے کا سچ تھا، اور جو اصل سچ تھا وہ چاروں کے سچوں کے مجموعے کا سچ تھا۔ تو لہٰذا ہم اپنے اپنے نظریات کے ساتھ جب سچ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اصل سچ ہم سب کے سچوں کا مجموعہ ہو، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میں ہی ایبسلیوٹ ٹروتھ ہوں تو شاید وہ اصل سچ کی نفی ہوگی۔ تو لہٰذا ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھائی چارہ، یکجہتی اور اتحاد قائم کر کے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ الحمدللہ آج پاکستان کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو جدید ترین سکلز دے کر ڈیجیٹل ریولوشن کے ساتھ ہمکنار کر کے، ہمارے پاس مرغی انڈا کٹا کٹی پروگرام تو نہیں ہے، لیکن لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل سکلز کا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کو لیپ ٹاپس دیں گے، ہم آپ کو ڈیجیٹل سکلز دیں گے تاکہ آپ 21ویں صدی میں پاکستان کا پراؤڈ اثاثہ بن سکیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ کہوں گا، اپنی تجربے کی روشنی میں کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں کامیابی کا انحصار آپ کے ہمیشہ والدین کی دعاؤں کے اوپر ہے۔ آپ جتنی بھی محنت کریں گے، جو آپ کو دروازہ کھلے گا اس کی پشت کے اوپر آپ کو آپ کی والدین کی دعائیں چاہیے ہوں گی۔ تو آپ کو شکر گزاری کا جذبے کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کی اس تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے فیسیں ادا کیں، آپ کو پال پوس کے بڑا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی دعائیں اپنی زندگی میں فرما برداری کے ساتھ اپنے ہمراہ رکھیں گے تو دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ اور والدین کے ساتھ جو دوسرا طبقہ ہے جو آپ کی ہمیشہ قدر کا محتاج ہوگا، وہ آپ کے استاد ہیں کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو یہ
صلاحیت دی. دنیا میں یہ دو رشتے ہیں، استاد اپنے شاگرد کی ترقی سے اور والدین اپنی اولاد کی ترقی سے کبھی حسد نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اور بچی اور میری شاگرد یا میرا شاگرد زندگی میں مجھ سے آگے چلا گیا ہے. لہٰذا یہ وہ دو مخلص رشتے ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ آپ کو اپنی زندگی میں احترام کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور اس سے آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی کے اس نئے مرحلے میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور آپ اڑان پاکستان کی وہ اڑان ہو جس کو دنیا دیکھ کر جس کا اعتراف کرے کہ پاکستان کے نوجوانوں نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے کہ جس کے اوپر دنیا ششدر ہے. پاکستان زندہ باد.